میں سید مفیز اپنے یوٹیوب چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ 30 ستمبر 1988 سندھ کے دوسرے سب سے بڑے شہر حیدرآباد، جو کہ مہاجروں کا اکثریتی شہر کہلاتا تھا، جہاں کی رونقیں اور جہاں کی راتیں دیدنی ہوا کرتی تھی، اور جس کا کہ دل کراچی کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ کراچی کو درد ہوتا تھا تو حیدرآباد اس تکلیف کو محسوس کیا کرتا تھا، اور ایسا ہی تعلق اور وابستگی کراچی کی بھی حیدرآباد کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی کراچی اس کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا تھا، اور یہ رشتہ ایم کیو ایم کے وجود میں آنے کے بعد اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو گیا تھا۔ الطاف حسین کی سحر انگیز شخصیت نے ان دونوں شہروں کو سیاسی طور پر ہی نہیں، روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا، اور اس کا عملی مظاہرہ دنیا نے 31 دسمبر 1986 کو قصبہ علی گڑھ میں مہاجروں کے خون سے ہولی کھیلے جانے کے بعد دیکھا کہ جب چند گھنٹوں میں 600 سے زائد معصوم اور بے گناہ مہاجروں کو گھروں میں گھس کر قتل کیا گیا، تو خون دینے سے لے کر زخمیوں کی عیادت اور میتوں کی تدفین تک میں اس شہر نے چھوٹے بھائی ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ اور یہی نہیں، کراچی کے ایک بزرگ شہری معصوم علی شاہ کی 2 بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد ان کی لاشوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر شہر کی سڑکوں پر پھینکنے کے بعد جو رد عمل حیدرآباد میں آیا، اس نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ دونوں شہر یک جان دو قالب ہیں، اور شاید یہی اتحاد اور محبت مخالفین کے سینوں میں شعلہ بن کر دہک رہی تھی، اور اس پر جلتی پر تیل کا کام 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں کراچی اور حیدرآباد میں میئر اور ڈپٹی میئر کے بلا مقابلہ منتخب ہونے نے کر دیا۔ یوں ان دونوں بڑے شہروں پر مہاجروں کے اتحاد اور یکجہتی نے سندھی قوم پرستوں کی مخالفت کو نفرت اور دشمنی میں بدل دیا، اور اس کا باقاعدہ ثبوت اندرون سندھ میں بسنے والے مہاجروں کی جان و مال اور املاک کو روزانہ کی بنیاد پر نقصان پہنچا کر دیا جانے لگا۔ وہ مہاجر خاندان جو 1947 کے بعد سے سندھ کے مختلف اضلاع اور شہروں میں آباد تھے، انہیں تھریٹ کیا جانے لگا، انہیں سندھ چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دی جانے لگی، اور پھر اسی دوران حیدرآباد کے منتخب میئر آفتاب احمد شیخ پر 17 جون 1988 کو جی اے سندھ قومی محاذ کے چیئرمین بشیر خان قریشی نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ جدید اور خودکار ہتھیاروں سے ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ جس میں ان کے ساتھ بیٹھے پکا قلعہ کے کونسلر عبدالرشید موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے، جبکہ آفتاب احمد شیخ کا نچلا حصہ گولیوں سے چھنی ہو گیا۔ یہ حملہ سندھی قوم پرستوں کی جانب سے باقاعدہ اعلان جنگ تھا، اور اس اعلانیہ دہشت گردی میں سندھی قوم پرستوں کو حکومت، انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید و حمایت حاصل تھی، کیونکہ پے در پہ حملوں اور دھمکیوں کے باوجود ان دہشت گردوں کے خلاف نہ ہی قانون حرکت میں آ رہا تھا، اور نہ ہی کسی بھی سطح پر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت یا کسی حکومتی شخصیت کی طرف سے ان حملوں کی مذمت نہیں کی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی حمایت اور معاونت نے بالآخر حیدرآباد کی گلیوں، بازاروں، مسجدوں اور اسپتالوں کو خون سے رنگین کر دیا۔ سندھیوں کے روحانی پیشوا اور جی اے سندھ کے سربراہ جی ایم سید کہ جن کے پاس الطاف حسین صاحب خود چل کر گئے کہ سندھ میں سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان تقسیم اور تصادم کو کسی بھی طرح سے روکا جا سکے، مگر بقول جی ایم سید کے کہ یہ چاہے میری موت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، ہم نے ایک روز مہاجروں کو بحیرہ عرب میں غرق کرنا ہے۔ اس سوچ اور فکر کے بعد ان سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھنا شاید سب سے بڑی حماقت اور غلطی تھی۔
اور اس کا احساس جی ایم سید نے 1 اگست 1988 کو قادر مکسی کو جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا چیئرمین مقرر کر کے بخوبی دلا دیا تھا۔ وہ قادر مکسی جو مہاجروں کی نفرت لے کر جوان ہو رہا تھا، جو مہاجروں کے خلاف سازشیں کرنے اور ان کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے میں خاص شہرت رکھتا تھا، اس نے چیئرمین کا عہدہ سنبھالتے ہی حیدرآباد کو خون میں نہلانے اور مہاجروں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے 30 ستمبر سے 2 ماہ پہلے ہی سندھ کے بڑے بڑے ڈاکوؤں سے رابطے شروع کر دیے تھے کہ جن کے ذریعے حیدرآباد کی تاریخ کو خون سے رنگین کرنا تھا۔ اور پھر وہ بدنصیب دن اور بدنصیب گھڑی آ پہنچی کہ جب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حیدرآباد شہر کی بجلی منقطع کر کے اور 7 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار دہشت گرد قادر مکسی، شفیع برفت، بشیر قریشی اور جانو آرائی سمیت 40 سے زائد افراد نے حیدرآباد کے 27 مقامات پر ایک ہی وقت میں جدید اور خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے 400 معصوم اور بے گناہ مہاجروں کو شہید کر دیا اور 450 سے زائد لوگ شدید زخمی حالت میں ہسپتالوں میں لائے گئے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگوں میں بھی 15 منٹ میں 400 لوگ نہیں مارے گئے تھے۔ شام 7:45 پر شروع کیا جانے والا حملہ 8:10 پر مکمل کر لیا گیا تھا اور مسجدوں سے نکلنے والے نمازیوں سے لے کر بازاروں، گلیوں اور محلوں تک میں نظر آنے والے مہاجروں کو 15 سے 20 منٹ میں موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ ہسپتال اور مردہ خانے لاشوں سے بھر گئے تھے، زخمی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تڑپ رہے تھے، مگر حکومت، انتظامیہ اور لا انفورسمنٹ کے ادارے غافل نہیں تھے، بلکہ پورے شہر سے غائب ہو چکے تھے۔ نہایت سفاکانہ طریقے سے یہ منظم حملہ کیا گیا تھا اور بقول ایک بزرگ صحافی اور دانشور نصرت مرزا کے کہ اس حملے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اور اس حملے کا مقصد بے نظیر کی حکومت قائم کروانا تھا، اور بقول نصرت مرزا کے کہ یہ بات اس وقت کے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے خود ان سے کہی تھی، اور اس وقت کے کور کمانڈر جنرل آصف باجوہ بھی اس سازش کا حصہ تھے۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ یہ سازش کس نے کی یا کیوں کی، لیکن جو نام نہاد دانشور، صحافی اور اینکرز MQM اور الطاف حسین پر لسانیت یا کراچی حیدرآباد میں بد امنی کا الزام لگاتے ہیں، انہیں کم از کم اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے پورا نہ صحیح کم از کم آدھا سچ تو قوم کو ضرور بتانا چاہیے کہ 30 ستمبر 1988 کو اتنے بڑے میساکر کے بعد پورے حیدرآباد نے دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے فائرنگ کرتے دیکھا، اور یہ حملہ تو نہ ہی چھپ کر کیا گیا تھا اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں کیا گیا تھا، یہ تو اعلانیہ دن کے اجالے میں اپنی وحشت اور بربریت کا احساس دلانے کے لیے کیا گیا، مگر اس کے باوجود قاتل، ڈاکو، دہشت گرد جس طرح گرفتار کیے گئے، جس طرح عدالتوں میں کمزور چالان پیش کیے گئے، جس طرح عدم ثبوت اور گواہوں کی عدم موجودگی کو بنیاد بنا کر 29 سال بعد ان 40 کے 40 دہشت گردوں کو باعزت بری کر دیا گیا، اس نے سیاست ہی نہیں عدالت اور ریاست پر بھی سوال کھڑے کر دیے، اور شاید جس کے جواب ہمیشہ کی طرح مورخ ہی دے گا، وہ مورخ جو حمود الرحمن کمیشن بننے کے بعد تاریخ لکھے گا۔ لیکن آخر میں چلتے چلتے یہ سوال نہ اٹھانا بھی اپنے ضمیر پر بوجھ اور دھوکہ ہوگا کہ جس بشیر قریشی اور شفیع برفت نے مہاجروں کے اس قتل عام کی سربراہی کی، وہ دونوں بعد میں انہی کے ساتھ کیوں بیٹھے یا انہی کے اتحادی کیوں بنے کہ جو ان 350 سے زائد بے گناہ لاشوں پر آج تک سیاست کرتے آئے ہیں، جو آج بھی 30 ستمبر کو یوم سیاہ، یوم سوگ اور یوم دہشت گردی کے طور پر مناتے ہیں۔
کیا ان دہشت گردوں کی عدالت سے بریت کے بعد ایم کیو ایم نے اس دہشت گردی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا؟ کیا ان سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گواہوں کو کہ جو اس شہر کے باسی تھے، مرنے والوں کے پیارے تھے، ان کی مدعیت میں ان کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی؟ کیا مہاجر قوم کا خون اتنا ارزاں اور سستا تھا کہ قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہو، 30 ستمبر کا حیدرآباد کا قتل عام ہو، پکا قلعہ آپریشن ہو، یا 1992 کا کراچی آپریشن ہو، یا پھر لیاری گینگوار کے ہاتھوں مارے جانے والے بے گناہ مہاجروں، سب ہی کی ایف آئی آر یا مقدمے میں مدعی کبھی بھی ایم کیو ایم نہیں بنی؟ یہ سوال سب سے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پر ایک الزام یہ بھی لگتا آیا ہے کہ یہ لاشوں پر سیاست کرتی ہے، اور اس الزام کو تقویت اس سے بھی ملتی ہے کہ ہزاروں مرنے والے مہاجروں کی ایف آئی آر یا مقدمات میں قاتل ہمیشہ نامعلوم ہی رہے۔ کیا جن ماورائے عدالت قتل کی ایم کیو ایم دہائی دیتی ہے اور جو کہ ہوئے بھی ہیں، تو کیا ایم کیو ایم نے کبھی ان 17,000 سے زائد ماورائے عدالت قتل کیے جانے والے کارکنان کے لواحقین کے ساتھ مل کر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف 302 کے مقدمات درج کروائے جو جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے مشہور سمجھے جاتے تھے؟ حالانکہ اس کے ثبوت کے لیے تو اس وقت کے صدر فاروق لغاری کی وہ چارج شیٹ بہت ہی اہم تھی جو اس نے اپنی حکومت کو ختم کرتے وقت پیش کی تھی، اور اسی طرح اس وقت کے آئی جی شعیب سیڈل کا یہ بیان بھی ان افسران اور اہلکاروں کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتا تھا کہ جس میں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ کراچی میں دوران آپریشن 99% ایف آئی آر جعلی تھی۔ یہ دونوں حوالے یا بیانات شاید کراچی میں ماورائے عدالت قتل ہونے والے کارکنان کو انصاف دلا سکتے، مگر افسوس کہ مدعی سست اور گواہ چست، لوگ مرتے رہے، خون بہتا رہا، لوگ اپنے ہی پیاروں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر قد اونچا کرتے رہے، اور یوں قبر کے مکین آج بھی پکارتے ہیں کہ کیا ہمارا خون اتنا ارزاں تھا؟ کیا تم نے فقط آسمان کو چھونے کی خاطر ہمیں سیڑھی کی طرح استعمال کیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تار تار کیا، ہماری عزتوں کو رسوا سرے بازار کیا؟